بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن شیر کو بھوک لگی تو اس نے لومڑی سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ لاؤ ورنہ میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا۔ لومڑی بولی بادشاہ سلامت، مجھے تھوڑا وقت دیجیے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے ایک گدھا لاؤں۔ لومڑی شیر کے کھانے کے لیے گدھے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اتنے میں ایک گدھا اس کو دکھائی دیا تو اس کے پاس گئی اور بولی میں تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ شیر جنگل کے لیے ایک بادشاہ کی تلاش میں ہیں اور تم بادشاہ بننے کے لیے سب سے بہتر ہو، اس لیے تم ان کے پاس چلو تاکہ وہ بادشاہت کا تاج تمہارے سر پر رکھ کر تمہیں جنگل کا بادشاہ بنا دیں۔ گدھے کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا اور وہ بہت حیران ہوا۔ گدھا جنگل کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے ہوئے شیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بھوک کی وجہ سے شیر کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے گدھے کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر نے اس کے سر پر حملہ کر کے اس کے دونوں کان کاٹ دیے۔ یہ دیکھ کر گدھا ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا تو شیر نے غصے سے لومڑی کی طرف دیکھا اور بولا اے لومڑی، دوبارہ گدھے کو میرے پاس لے آ ورنہ میں تجھے ہی مار کر کھاؤں گا۔ چنانچہ لومڑی دوبارہ گدھے کے پاس گئی اور اس سے بولی شیر کے منصب اور عہدہ یعنی جنگل کی بادشاہت کو چھوڑ کر تم کیوں بھاگ آئے؟ اس طرح تو یہ عہدہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ گدھے نے کہا تمہاری چال بے نقاب ہو گئی ہے، تمہارا کہنا ہے کہ وہ مجھے بادشاہ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہے وہ مجھے کھانا چاہتا ہے۔ اس نے میرے سر پر حملہ کر کے میرے دونوں کان صاف کر دیے۔ لومڑی نے کہا آپ کے سر سے دونوں کانوں کا صاف ہونا ضروری تھا تاکہ بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر صحیح سے فٹ ہو جائے۔ گدھے نے کہا یہ معقول بات ہے، چلو شیر کے پاس چلتے ہیں۔ جب گدھا دوبارہ شیر کے پاس آیا تو شیر نے پھر اس پر حملہ کر دیا اور اس کی پونچھ کو کاٹ دیا۔ گدھا پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر نے پھر لومڑی سے کہا جا اور اس گدھے کو میرے پاس لے کر آ۔ لومڑی گدھے کے پاس گئی اور اس سے بولی تم نے تو مجھے پریشان کر ڈالا، کیوں شیر کے پاس سے بار بار بھاگ کر آ جاتے ہو؟ گدھے نے کہا شیر نے میرے دونوں کان اور میری پونچھ کاٹ ڈالی اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے جنگل کا بادشاہ بنانا چاہ رہا ہے، میں کیسے تمہاری بات پر یقین کروں؟ لومڑی نے اس سے کہا پونچھ کے ہوتے ہوئے تم بادشاہ کی کرسی پر کیسے بیٹھ پاتے؟ گدھے نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر لومڑی اور اس کے ساتھ گدھا شیر کے پاس تیسری بار گئے، لیکن اس بار شیر گدھے پر ٹوٹ پڑا اور اس کی گردن کاٹ دی اور لومڑی سے کہا گدھے کو لے جاؤ اور اس کی کھال اتار کر بھیجا، پھیپھڑا، جگر اور دل میرے پاس لاؤ۔ لومڑی گئی اور بھیجا خود کھا گئی اور گدھے کا پھیپھڑا، جگر اور دل لے کر شیر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا بھیجا کہاں ہے؟ لومڑی نے کہا اگر اس کے پاس بھیجا ہوتا تو اپنے دونوں کان اور پونچھ کٹوانے کے بعد آپ کے پاس واپس نہ آتا۔ شیر نے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اس طرح شیر اور لومڑی نے مل کر گدھے کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہمارے سماج میں بھی شیر، لومڑی اور گدھے کا کردار ادا کرنے والے تینوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں بار بار نقصان پہنچا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے اور دوبارہ انہی لوگوں کو اپنا مسیحا سمجھ کر ان کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بیچا، ہمارے ساتھ خیانت کی اور ہمیں ذلیل اور رسوا کیا۔
اس طرح ہر بار وہ ہمارے ایک حصے کو مار ڈالتے ہیں اور ہمیں پورے طور پر تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم حالات سے اور لومڑی کا کردار ادا کرنے والے لوگوں سے اپنی عقل اور منطق سے نمٹیں گے، جذبات اور احساسات سے نہیں، تاکہ ایک ہی جگہ سے دوبارہ دھوکہ نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔